قربانی واجب ہونے کی شرائط۔ یہ بات واضح ہے کہ شریعت نے قربانی کی عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ذیل میں یہ شرط ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اعمال کی قبولیت کی شرط میں بنیادی شرط ایمان ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے کہ صرف بالغ ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو تو یہی بات رائج ہے۔ اگرچہ بعض مشائخ کرام کے نزدیک اگر نابالغ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن یہ قول رائج نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجنون پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نمبر 4، مقیم ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ وضاحت: شرعی اعتبار سے مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے 48 میل یا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت سفر پر ہو، یا کسی جگہ 15 دن سے زیادہ نہ کی ہو، یا اس سے زیادہ مدت رہنے کی نیت نہ کی ہو۔ مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس کے لیے متعلقہ کتب کی طرف رجوع کر لی جائے۔ مثلا اگر کوئی مسافر قربانی کے 3 دنوں میں مقیم ہوگا اور وہ صاحب نصاب بھی تھا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس طرح اگر صاحب نصاب مقیم شخص قربانی ہی کے ایام میں مسافر ہو جائے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں رہی۔ اگر ایسی صورتحال میں وہ جانور خرید کر لایا تھا تو اس کے لیے وہ جانور فروخت کر کے اس کی رقم اپنے استعمال میں لانا درست ہے۔ صاحب نصاب ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ خلاصہ: قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر مسافر اور غیر صاحب نصاب شخص بخوشی نفلی قربانی کرنا چاہے تو بھی درست ہے۔ قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ آخری شرط نمبر 5 سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، صرف اسی پر واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو قربانی کے نصاب سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ آج کل بہت سے حضرات اس کی فکر نہیں کرتے، یہ قابل اصلاح بات ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کا ہے، یعنی قربانی میں بھی انہی اموال کا حساب لگایا جاتا ہے جن کا صدقۃ الفطر میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تفصیل آگے ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ قربانیوں کا تفصیلی نصاب۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا۔ نمبر 2، چاندی۔ نمبر 3، سامان تجارت۔ نمبر 4، رقم۔ نمبر 5، ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی چاروں چیزیں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک نصاب 52.5 تولہ چاندی سے ہے۔ جو چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو، اس طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی
قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہو تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، کسی شخص کے پاس یہ پانچوں چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ یہ واضح رہے، اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے بھی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اپنے درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اس پر اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔